شہر المواسات، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، دوسروں کا خیال کرنے کا مہینہ ہے، دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے۔ ہم نے اپنے دیہاتوں میں ایک بات دیکھی کہ جو بچیاں بیاہ کے چلی جاتی تھی رمضان کا مہینہ آتا تھا تو ماں باپ کہتے تھے کہ اسے کہو کہ رمضان یہی نہیں آ جاتی، روزے یہیں رکھ لے۔ اچھا یہ نہیں بھی نہ ہوتا تھا تو آخری 4-5 دن یا آخری عشرہ کہتے تھے کہ بیٹی کو بھی اور نواسے نواسیوں کو بھی بلا نہ لے، ذرا عید یہیں پہ کر لیں، تھوڑا سا یہاں آ جائیں اور تھوڑا سا ہم خدمت کریں، تھوڑا کھلائیں پلائیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ رمضان المبارک کا خاص اہتمام کرتے، یعنی افطار کا شوق ہوتا کہ میں کسی کو افطار۔ اب تو خیر افطاریاں سیاسی ہو گئی، اب تو گاہک پکے کرنے کے لیے افطاری ہوتی ہے، پارٹیوں کی افطاری ہوتی ہے، اب تو سیاسی افطاری ہوتی ہے، اب تو ووٹ شوٹ پکے کرنے کے لیے افطاری ہوتی ہے، اور اس میں تصویریں ہوتی ہیں اور اس کے اندر جناب وی آئی پیز کا ماحول۔ کریں، کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے، کوئی منع نہیں، امیر سے امیر آدمی کی افطاری کرائیں، اچھے مقاصد کے لیے کرائیں تو بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن اس سارے میں غریبوں کو نہ بھول جائیں، جو اصل حقدار ہیں ان کا حق نہیں بھولیں۔ غرباء کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ماحول بنائیں کہ وہ باوقار طریقے سے افطار میں شریک ہو جائیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان غمخاری کا مہینہ ہے، اسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غمخاری کا مہینہ قرار دیا۔ دوسروں کے دکھ بانٹنے تھے، اشک شوئی کرنی تھی، غریبوں کی مدد کرنی تھی، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، بیواؤں کے لیے کوشش کرنی تھی، مسافروں کے لیے کوشش کرنی تھی، مقروضوں کے لیے کوشش کرنی تھی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رمضان میں اپنے خرچے بڑے بڑھا لیتے، عید ایک جوڑے سے بھی گزر جاتی ہے، لیکن ساری عید جو ہے وہ کپڑے پسند کرنے میں سارا رمضان گزر جاتا ہے، سلوانے میں گزر جاتا ہے، نئے سے نئے ڈیزائن دیکھنے میں گزر جاتا ہے۔ عبادت کے دن ہیں اور ان سارے دنوں کو اس طرح کر کے ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو میرے عزیز، دوسروں کے کام آنا تھا، بجائے اس کے کہ اپنے خرچے اتنے بڑھا لیے جاتے کہ لوگ آزمائش میں آ جاتے ہیں، رمضان سے پہلے سوچنے لگ جاتے ہیں کہ رمضان بھی آ گیا اور اتنے زیادہ اخراجات اضافی ہوں گے، تو تھوڑا تھوڑا ان اخراجات سے چیزوں کو بچا کر کے، یعنی حضور علیہ السلام نے سخاوت کا طریقہ یہ بتایا تھا کہ 2 کا کھانا 3 کو پورا آ جائے، اور 3 کا کھانا 4 لوگ کھا لیں، اور 4 کا 5 لوگ کھا لیں، تو اپنے اسی دسترخوان میں سے آپ کچھ نکال کے اس شہر مواسات کے اندر، اس غمخاری کے مہینے کے اندر آپ دوسروں کی اشک شوئی کریں، ماہ رمضان مبارک غریب پروری میں گزاریں، غور فرمائیں کہ کہاں کہاں لوگ ضرورت مند ہیں۔ ہم نے بچپن میں مساجد میں بڑی بڑی افطاریاں دیکھی، اور واقعتاً مسافر لوگ آ جاتے تھے تو وہاں علاقے کے لوگ ہی، آج فلاں نے دیگ پکا رکھی ہے، فلاں نے چاول بنا رکھے ہیں، تو مسجدوں میں بھیج دیے جاتے تھے اور مسجد میں افطار ہوتا تھا۔ اور اگر مسافر نہیں بھی ہوتے تھے تو اس محلے، اس گاؤں کے، اس علاقے کے جو غرباء ہوتے تھے وہ مسجد میں جمع ہو جاتے تھے اور افطار کر لیتے۔ لیکن اب آہستہ آہستہ چیزیں سکڑ گئیں، چیزیں سمٹ گئیں، ہمارے اپنے معاملات اتنے انفرادی سے ہو گئے ہیں، ہر آدمی کی ایک مخصوص سی پسند ہے، مخصوص سی چیزیں وہ کھاتا ہے، اس میں وہ اپنے آپ کو جینا اور اپنے آپ کو رکھنا بہتر جانتا ہے، وہ اٹھ کر اپنی ذات سے اوپر سوچنا گوارا ہی نہیں کرتا۔ میرے عزیز، یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ کیا حسین لفظ ہے حدیث میں، صحابہ فرماتے جب رمضان آتا تو حضور قیدیوں کو آزاد کرتے، ہر سائل کو عطا کرتے، نبی پاک بانٹتے، دیتے، ہر ایک کو نوازتے۔ ہمارے ہاں لائنیں لگتی ہیں زکوٰۃ لینے والوں کی، اور جناب جو دینے والے ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ 9 بجے ہی آ گئے، سونے بھی نہیں دیتے، اور پھر یہ کہ آپ وہ تو نہیں جو پہلے بھی آئے تھے، اور دوسرا یہ کہ آپ اگر ترتیب سے کھڑے نہیں ہوں گے تو میں بھگا دوں گا سب کو، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سچ بتانا، جب اللہ نے ہمیں دیا تھا تو لائنوں میں لگا کے دیا تھا، سچ بتانا جب اس نے ہمیں دیا تھا تو یہ رویہ تھا۔ کسی درویش سے کسی نے کہا تھا میرا دل تو کرتا تھا
اللہ کے رستے میں خیرات کروں پر کوئی مستحق نہیں ملتا۔ تو شیخ مسکرا پڑے، تو کہا حضرت آپ کے مسکرانا بڑا معنی خیز ہے، آپ کیوں مسکرائے؟ تو فرمانے لگے پہلے تو بتا، جو جو اللہ نے تجھے دیا تیرا حق بنتا تھا؟ تو جب رب نے تجھے دے دیا ہے حالانکہ تو حقدار نہیں تھا، تو پھر ٹٹولتا پھرتا ہے، تھرمامیٹر لیے پھرتا ہے؟ جس کی سمجھ آ گئی ہے تجھے غریب ہے، تو دے اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن وہ رویوں کی تلخی، مزاج کی ترشروئی، میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا بھی کہ بہت سارے غربا اس مہینے میں دھندے بھی بنتے ہیں، آٹا خیرات میں لے کے دکانوں پہ بیچا بھی جاتا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کو، سننے کو، پڑھنے کو ملتی ہیں۔ لیکن میرے عزیز، آپ یہ ساری چیزیں دیکھ کے کیا خیرات کرنی چھوڑ جائیں گے؟ ان رویوں کی بنیاد پر کیا آپ یہ کام کرنا چھوڑ جائیں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے تو خوب دینا ہے۔ اس ماہ مبارک کو نبی پاک علیہ السلام نے غمخاری کا مہینہ قرار دیا ہے، خوب اللہ کے یہ ہمارا اسی جگہ دسترخوان لگتا ہے سحری اور افطاری کا۔ کچھ لوگ آ جاتے ہیں سڑک پہ جانے والے، غریب رکشہ ڈرائیور آ جاتے، یہ یہاں کچھ لوگ مزدوری کرنے آئے ہوئے ہیں وہ آ جاتے، تو ظاہر ہے ادارہ زیر تعمیر تھا، ہم اتنے اخراجات افورڈ نہیں کرتے تھے، لیکن وہ چند لوگوں کو کے لیے دسترخوان لگتا طلباء کے لیے، تو وہ لوگ خود آ کے بیٹھنے لگے، پھر وہ 50، پھر 60، پھر وہ ایک دن ایسا آیا کہ 1100 لوگ ہو گئے۔ تو یہ دوست مجھے کہنے لگے کہ ہم کیسے کر کے ان کو چلائیں؟ تو میں نے کہا سچ بتاؤ، ان پوری صفوں میں تم نے کوئی امیر بھی بیٹھا دیکھا ہے؟ کوئی مالدار، کوئی گاڑی والا، کوئی پراڈو والا تم نے دیکھا ہے بیٹھا؟ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر یہ اللہ نے مہمان بھیجے ہیں تو اللہ ان کا رزق بھی بھیجے گا، پھر تم اللہ کی رضا کے لیے ان کے لیے کچھ نہ کچھ پکا ڈالو۔ یہ جو چپکے سے آ کے چھپ کے، اور بعض میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو اوپر کپڑا رکھتے ہیں اور آ کر کے بیٹھتے ہیں، سفید پوشی کا بھرم رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور دروازے پہ آئے کو خالی نہ بھیجنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، اور جب کوئی امید لگا کے آ جائے اور اس کی امید کو توڑ دینا یہ بڑا تکلیف دہ ماحول ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے تو کواڑ اندر سے بند کر لیے، ہم نے تو ہر چیز میں اقربا پروری بنا لی، ہم نے تو ہر بانٹنے کو، ہر دینے کو سیاسی رنگ دے لیا۔ خدا را یہ غمخاری کا مہینہ ہے، پلٹ کے دیکھنا یتیموں، مسکینوں، غریبوں کو جو چپ ہیں، جو بولتے نہیں، جو عید سے قبل میاں بیوی مشورہ کرتے ہیں کہ ہمارے کپڑے نئے ہیں بس بچوں کو لے کے دے دیے جائیں، ہماری خیر ہے، میرا جوڑا ٹھیک ہے، میں گزارا کر لوں گا، یہ فلانی شادی پہ لیا تھا، تو بچوں کا سوچ۔ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی غریب کی فاقے سے مر گئی۔ او بھائی، یہ فرق مٹانا پڑے گا۔ یہ جو بہت زیادہ تفریق ہے، یہ ماہ نور و سرور آیا ہے، اس میں ارادہ کریں۔ اور میری اپیل ہے ان لوگوں سے جو راشن بانٹتے ہیں، جو کسی کے گھر میں کچھ پہنچاتے ہیں، وہ رمضان کا انتظار نہ کریں، رمضان سے 2 دن پہلے پہنچا دیں۔ اور میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے دیں، اللہ رمضان جتنا اجر عطا فرمائے گا۔